جناب زینب کی لبیک پر، ان کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے اربعین کی طرف متوجہ ہیں۔ ظاہر ہے ہم نے جیسے ہمیشہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی جہاں ایڈوانٹیجز ہیں وہاں تھوڑے سے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کروڑوں لوگ موجود ہیں کربلا معلیٰ میں، اور بے شمار ٹی وی چینلز ایسے ہیں، جیسے کل آغا صاحب نے ہمیں بتایا موسی بھائی نے کہ باقاعدہ وہاں ایک میڈیا سیل ہے اور وہ باقاعدہ جو ہے پاسز ایشو کرتا ہے، تو بے شمار ٹی وی چینلز اور اس کے علاوہ مختلف پرائیویٹ جو وی لاگرز ہیں وہ بھی جو ہے اپنے آپ کو رجسٹر کرا کے وہاں پر ریکارڈ کر رہے ہیں، اپلوڈ کر رہے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں۔ تو یقیناً اتنی تعداد میں لوگوں کا موجود ہونا اور پھر انٹرنیٹ کا استعمال کرنا، تو یقیناً نیٹ ورک میں کوئی نہ کوئی خلل ضرور آتا ہے، لیکن الحمدللہ ہمارا جو ولایت علی ابن ابی طالب کا نیٹ ورک ہے وہ قیامت تک ہی مضبوط رہے گا انشاءاللہ تعالی، اور ہمارا اس مضبوط نیٹ ورک کی وجہ سے امام حسین سے رابطہ ہمارا منقطع نہیں ہوتا، چاہے ہم کربلا میں ہوں، دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں۔ خاص طور پر اربعین پہ ہر مومن مومنہ کا دل جو ہے وہ کنیکٹڈ ہوتا ہے کربلا سے، اور یہ نتیجہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب کے نیٹ ورک کا، جس کو ہمیں پروردگار عالم نے عطا کیا، اور یقیناً اس کے لیے ہمیں کوئی پیسے، کوئی چارجز نہیں۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ جی ناظرین، ہم معذرت چاہتے ہیں اگر ہم پہلے لائیو تھے تو ہم نے بہت ساری باتیں کر دی ہیں، اور اگر اب لائیو ہو رہے ہیں تو آپ کی خدمت میں ہم سلام محبت پیش کرتے ہیں، اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ اس وقت آپ اہل بیت ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے اربعین کی اسپیشل ٹرانسمیشن ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور کوشش ہماری اہل بیت ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی ہر سال یہ ہوتی ہے کہ تمام مومن و مومنات جو اربعین تشریف نہیں لے جا سکے، خاص طور پر اربعین پر اہل بیت ٹیلی ویژن نیٹ ورک اور اس کی ٹیم کے ذریعے آپ کو کنیکٹ کیا جائے امام حسین کسے جناب زینب کی صدا پر آپ لبیک کہہ سکیں، اور اسی کا سلسلہ یہ اسپیشل ٹرانسمیشن ہے۔ میں ہوں سید تعظیم عباس نقوی، روزانہ 11 سے 12 بجے آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہو رہے ہیں۔ کل انشاءاللہ اربعین کا دن ہے، اور کل بھی کوشش یہی ہوگی کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ سسٹم نیٹ ورک کا اس وقت جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی کچھ ایڈوانٹیجز کے ساتھ ساتھ کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتی ہیں، اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ ہمارا کئی مرتبہ کنیکشن نہیں ملتا موسوی بھائی سے وہاں پر ان کی ٹیم کے ساتھ، کیونکہ بے شمار لوگ اس وقت موجود ہیں، بے شمار چینل ہیں موجود اس وقت کربلا معلیٰ میں جو اپنی نشریات وہاں سے نشر کر رہے ہیں، اور اپلوڈ اور ڈاؤن لوڈ کا سلسلہ ہوتا ہے، تو سرور پہ بہت زیادہ بوجھ ہے، جس کی وجہ سے کئی دفعہ کنیکشن مشکل ہوتا ہے۔ دوسری وہاں گرمی بہت زیادہ ہے، اور عام طور پر جو ڈیوائسز استعمال ہو رہی ہیں وہ ٹیمپریچر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، ہیٹ اپ ہونے کی وجہ سے کئی دفعہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ اس وجہ سے ٹیکنیکل ہچز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا کنیکشن نہیں ہوتا، لیکن میں ہمیشہ اس بات کا پر جو ہے میرا ایمان ہے کہ ہمارے ہاں جو کنیکشن ہے امام حسین سے وہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب کے نیٹ ورک کے ساتھ، تو اس نیٹ ورک میں کوئی خلل نہیں آتا، اور قیامت تک وہی کوئی خلل نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ اور جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ ایک وائی فائی کا سسٹم ہماری ماؤں نے ہمارے جسم میں پیدا کرتے وقت ایک سسٹم سیٹ کر دیا ہے جو آٹومیٹکلی ولایت علی ابن ابی طالب کے نیٹ ورک کو کنیکٹ کر لیتا ہے، تو جہاں پر بھی یا علی کی آواز آتی ہے وہیں ہمارا جو ہے نیٹ ورک وائی فائی کنیکشن ہو جاتا ہے اس یا علی کہنے والے کے ساتھ اور امام حسین کے ساتھ۔ تو یہ نیٹ ورک انشاءاللہ قیامت تک ہم لائیو ہیں اس وقت۔ آغا مصطفی صاحب شاید اگر لائیو نہ بھی ہوں تو یہ پہلے شاید گفتگو ہوئی ہے آغا صاحب کی، وہ آپ ملاحظہ فرمائیے۔ نہیں مجھے کیوں نہیں آ رہی ہے آواز، کیوں نہیں آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آواز آپ کی۔ ادھر بیٹھ جاتے وہاں
نہیں میرا خیال ہے پھر کنیکشن کا کوئی مسئلہ ہے ناظرین. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ رابطہ قائم ہو جائے مسلم بھائی سے اور کلیئر رابطہ قائم ہو. کسی عالم کے ساتھ موجود ہیں, میں شناخت نہیں کر پایا, لیکن وہ ہوں گے تو ضرور تعارف بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اس وقت کروڑوں لوگ موجود ہیں اربعین میں, اور جس جوش و جذبے کے ساتھ لبیک یا زینب کہتے ہوئے وہاں پہنچے ہیں, یہ دیدنی ہے, اور ہم مسلسل وہ آپ کی خدمت میں دکھا رہے ہیں. اور وہ عزم اور وہ حوصلہ جو جناب زینب نے شروع کیا تھا, جس کا سلسلہ آج وہ حوصلہ اور عزم موجود ہے. اور امام حسین کے اس وقت حرم میں, مولا عباس کے حرم میں اس وقت بے شمار مسلمان, بلکہ میں مسلمان کہنا تو لمیٹڈ کرنا ہے, ہر قسم ہر درد دل رکھنے والا انسان اس وقت کربلا میں موجود ہے بلا امتیاز مذہب و ملت. وہاں لوگ جا رہے ہیں, اور ہر انقلاب, آنے والا انقلاب اور جو پریویس انقلاب ہیں, انہوں نے سب نے امام حسین سے ہی موٹیویشن انسپریشن لی ہے. اور امام حسین کا جو قیام تھا وہ قیام اصل میں ظلم کے خلاف قیام تھا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت کربلا کے مناظر آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں. یہ وہ مناظر ہیں جو ہماری ٹیم آغا موسوی صاحب اور سبحان بھائی اور دیگر جو ٹیم کے ممبران ہیں انہوں نے ریکارڈ کی تھی, اور آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں. مطلب اس کا یہ ہے, مقصد یہ ہے, آپ تمام حضرات جو اس وقت گھر میں بیٹھے ہوئے وہ اربعین کی زیارت کریں, کربلا کی زیارت کریں, اور وہاں دیکھیں کہ کیا جوش و جذبہ ہے. اور یقیناً یہ حالات اور یہ مناظر دیکھ کے ہر دیکھنے والا جو ہے اس کے دل میں ایک امنگ, ایک لگن جاگتی ہے کہ ہم بھی پروردگار عالم ہمیں کربلا بلائے, مولا عباس ہمیں اجازت دیں. اور اسی لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ جب یہ لگن آپ کے دل میں جاگے تو اس لگن کو دعا کی صورت میں ہم تک پہنچائیے فون کر کے, اور ہم درخواست کی صورت میں آغا موسوی صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے, اور وہ جو ہے ایک عرضی کی صورت میں مولا عباس کی خدمت میں پیش کریں تمہارا گے چل رہا ہے, تاکہ جاؤ آپ دے کو دو. آ جائے سمان بھائی, آ جائے. جی السلام علیکم موسوی بھائی, آواز آ رہی ہے ہماری آپ کو؟ آواز نہیں آ رہی ہے مجھے لگتا ہے ابھی بھی. تو اس لیے آپ ہمیں فون کر کے اپنی دعائیں, اپنا سلام ہم تک پہنچا سکتے ہیں. جن لوگوں نے ہم سے گزارش کی تھی پریویسلی, ہم نے تمام لوگوں کی درخواستیں پہنچائی ہیں. موسوی بھائی کے ذریعے مولا عباس کی خدمت میں باب الحوائج ہے, اور باب الحوائج کہتے ہیں علماء اس لیے ہیں کہ مولا عباس کی یہ خواہش تھی جب سے پیدا ہوئے, بلکہ دعائی اس لیے کی گئی تھی کہ کربلا میں امام حسین کی نصرت کریں گے. اور ہر جنگ میں جو ہے وہ مولا عباس کو یہ کہا جاتا کہ تمہیں کربلا کے لیے ذخیرہ رکھا ہے, اور مولا اس خواہش کے ساتھ زندہ رہے, مولا عباس اس خواہش کے ساتھ زندہ رہے کہ انشاءاللہ کربلا میں نصرت کریں گے امام حسین کی, اور امام حسین کی طرف سے لڑتے ہوئے جو ہے وہ منافقوں کو, دشمنوں کو جہنم واصل کریں گے. لیکن ان کی یہ خواہش جو ہے دل میں رہ گئی, ان کو اذن جہاد نہ مل سکا مصلحت خداوندی کے تحت, اور ظاہر ہے حکم امام حسین کے تحت وہ تابع تھے, اس لیے انہوں نے اس امام حسین کی اتباع کرتے ہوئے جہاد نہ کیا. اور یہ جو خواہش ان کے دل میں تھی, جو ان کی ایک یعنی نہ پوری ہونے والی خواہش جو دل میں تھی وہ رہ گئی, اور پروردگار نے اس کے بدلے میں ان کو باب الحوائج ہی بنا دیا. یعنی اپنی جس کی جو ہے خواہش پوری نہ ہو, اپنی جس کی تمنا پوری نہ ہو, اب وہ پوری کائنات میں آپ کی تمنائیں پورا کرنے کے لیے آپ کی شفاعت فرما رہے ہیں. تو اس لیے اگر آپ کے دل میں کوئی تمنا ہے, آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے, تو ضرور, میرے دل میں یہ خواہش ہے, میں مولا عباس سے ہمیشہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ مولا میری جو عرضی ہے وہ یہی ہے کہ دنیا اور آخرت میں ہمیں سرور فرمائیے, آخرت میں ہمیں جو ہے نا شرمندہ اور رسوا ہونے سے بچائیے گا, کیونکہ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں جو ہمیں کسی طرح کی سپر جو ہے نا وہ مہیا کر سکیں. لیکن آپ کی شفاعت ہی ہمارے لیے ایک واحد سپر ہے جو ہم ساتھ دیے گھومتے ہیں کہ اس سپر کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچیں ہم. تو میری دعا یہ ہوتی ہے کہ مولا دنیا اور آخرت میں ہمیں رسوائی سے بچائیے. بلکہ میں مولا سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے ممبران ہیں جو اس وقت دیکھ رہے ہیں, ممبرز نہیں بھی ہیں,
جو اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں اور ریکارڈنگ میں دیکھ رہے ہیں، ان تمام کے لیے میری ایک ہی درخواست ہے مولا عباس سے کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں رسوائی سے بچائیے، ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائیے، ہماری مدد فرمائیے۔ اب اس میں آپ کی دنیاوی ساری خواہشات ہیں وہ بھی آ گئیں، اس آخرت کی سب سے اہم خواہش جو ہے، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اگر اس میں ہمیں کامیابی مل جائے تو یہ دنیا کی ناکامیاں بہرحال وقتی ہیں، بہت سے بہت 100 سال جی جائیں گے ہم، 100 سال جی جائیں گے، اس سے زیادہ کیا جینا ہے، لیکن آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دیکھتے ہیں آغا صاحب کے پاس ہماری آواز آ رہی نہیں۔ السلام علیکم موسیٰ بھائی، آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ اب صحیح چل رہا ہے۔ موسیٰ بھائی ہماری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام موسیٰ بھائی، آپ ایک تو تعارف کروائیے کہ کس عالم کے ساتھ موجود ہیں آپ، اور ہمیں آپ کی آواز بھی آ جائے اسی بات۔ جی، اپنے تمام معزز ناظرین کی خدمت میں مؤدبانہ سلام عرض کریں گے، اور اس وقت جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید عظمت علی زیدی صاحب، یہ سوریہ سے تشریف لائے ہیں اور بڑے ابہام پائے جاتے ہیں سوریہ میں کہ زیارت کے حوالے سے، تو آج اس پر بات ہوگی۔ سب سے پہلے قبلہ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور مولا سید الشہداء کا پرسہ پیش کریں گے۔ قبلہ، سوریہ کے حالات اس وقت اربعین کے حوالے سے زائرین کے لیے کیا ہیں؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، زائرین کے اعتبار سے جو ہے اربعین کے حالات جو ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے ہاں بہت اچھے حالات ہے، اور اس وقت کافی جگہ کے زائرین سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے آئے ہوئے ہیں، جس میں لبنان سے زائرین آئے ہوئے ہیں اور بحرین سے کافی زائرین آئے ہوئے ہیں، تقریباً 2000 کے قریب جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں بحرین سے، اور کویت سے اور عمان سے اور انگلینڈ سے، کینیڈا سے، یو کے سے کافی زائرین آئے ہوئے ہیں اربعین کے لیے۔ تو الحمدللہ اس وقت حالات بہت صحیح ہے، اور شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کا جو حرم کھلتا ہے وہ صبح 3 بجے سے اور 8:45 بجے مغرب کے بعد بند ہوتا ہے، اور حرم کھلا ہوا ہے، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کا اور جناب سکینہ جو جناب رقیہ کے نام سے مشہور ہے، ان کا حرم بھی کھلا ہوا ہوتا ہے، اور باقاعدہ جناب سکینہ کے حرم کے اندر عزاداری ہو رہی ہے، جس میں میرے بیٹے نے بھی عزاداری کرتا ہے، وہ نوحے پڑھ رہا ہے وہاں پہ بحرینیوں کے ساتھ، تو وہاں الحمدللہ مجلس عزا بھی ہو رہی ہے، ماتم بھی ہو رہا ہے۔ اب ہم پایا جا رہا تھا کہ اس وقت جو ہے وہ سوریہ زائرین کے لیے خطرناک ہے، اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ڈیمسکس کے اندر، اگر گروپ جائے، زائرین جائیں، شہزادی زیارت کرے تو حرم بھی کھلا ہے، مقبل نہیں آمین کریں؟ نہیں، الحمدللہ حرم کھلا ہوا ہے، اور باقاعدہ اچھا نظام کیا ہوا ہے زائرین کے لیے اس وقت، لیکن بس شرط یہ ہے کہ جو باہر کے لوگ ہیں ان کے لیے اجازت دی ہے، اور الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں ہے، زائرین کے لیے کوئی بھی پریشانی نہیں ہے وہاں پہ۔ جی تعظیم بھائی، آپ نے دیکھا کہ سوریہ کے حوالے سے ہماری بات چیت قبلہ کے ساتھ ہم نے کی ہے اس وقت، کیونکہ ایک افواہ پھیلائی ہوئی ہے کہ جی سوریہ جو ہے وہ اس وقت خطرناک ہے، اور شہزادی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی زیارت کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ حرم بند ہے۔ قبلہ وہاں خود موجود ہوتے ہیں، قبلہ نے بتایا کہ حرم بھی کھلا ہوا ہے، ڈیمسکس بھی زائرین کے لیے محفوظ ہے، اور ایسی کوئی چیز نہیں، جس کو بھی شہزادی کی زیارت کرنی ہے وہ بلا خوف و خطر وہاں جا سکتا ہے۔ جی تعظیم بھائی۔ جی موسیٰ بھائی، اس میں آپ نے اگر آپ گزارش کریں تو قبلہ نے فرمایا کہ صرف لوکلز کو الاؤ ہے، باہر والے نہیں آ سکتے، اس پہ ذرا وضاحت فرما دیجئے۔ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف لوکلز کو الاؤ ہے، باہر والے نہیں آ سکتے، اس پہ ذرا وضاحت فرما دیں۔ نہیں، صرف وہ انڈیا اور پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے اس پہ نہیں آ سکتے، ابھی اجازت نہیں دیے۔ کس چیز انڈین پاسپورٹ کے پاس؟ اچھا، ہاں، جو باہر کے پاسپورٹ ہیں، جیسے آپ کا پاسپورٹ امریکہ کا ہے، انگلینڈ کا ہے، اس کے لیے اجازت ہے اس وقت۔ اچھا، جو لوگ انڈیا اور پاکستان کے پاسپورٹ رکھتے ہیں تو ان کو ویزا نہیں دے رہے؟ نہیں، ان کو ویزا ابھی نہیں دے رہے حالین، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے بات کی تھی جو وزیر سیاحت
تھا تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ امید یہ ہے کہ اس سال جو ہے 2026 میں انشاءاللہ تعالیٰ سب کے لیے ویزا کھلے گی، سب کے لیے سب کے لیے کھلے گی. میری خود بات ہوئی تھی ان سے، وزیر سیاحت سے. اچھا، جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ بہت ہی ہارڈ کور ٹائپ کی حکومت ہے، اور نہیں دیکھیے ایسا نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں. بہت سے جو یہ افواہیں اڑی ہوئی ہیں اور الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہے. حالات جو ہے بالکل صحیح ہے. زائرین کے لیے کچھ وہ پریشانی نہیں ہے، کیونکہ میں خود وہاں پہ رہتا ہوں اور میرا آنا جانا رہتا ہے. اور حالیہ میں کربلا میں ہوں، لیکن ہر دوسرے مہینے میں جاتا ہوں، اور میری فیملی خود وہاں پہ ہے سیریا کے اندر. اگر حالات خراب ہوتے یعنی ان حالات کے بعد آپ ہی کہہ رہے ہیں آپ نے سوریہ نہیں چھوڑا؟ نہیں، میں نے نہیں چھوڑا. اور سوریہ چھوڑنے کی کوئی ضرورت بھی پیش نہیں آئی؟ نہیں الحمدللہ. الحمدللہ. تو بالکل مختلف پکچر ہے جو جی. عوام میں گئی بھی ہے، وہ مختلف ہے. نہیں وہ جو ہے مختلف یہ دہشت اور افواہیں اڑی ہوئی ہیں کہ خدا نخواستہ زائرین کو یہ کر رہا ہے، یہ زائرین کے لیے پریشانی. زائرین کے لیے الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں ہے، اور اچھا نظام چل رہا ہے وہاں پہ. اور چاروں طرف جو سیکورٹی لگی ہوئی ہے وہ اسی حکومت کی لگی ہوئی ہے. اور باقاعدہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو زائرین آئے ان کو کوئی پریشانی نہ ہو. جی. تو جس طرح سے عزاداری ہو رہی تھی، تھوڑی سی ایک دو چیز میں چاہ رہا ہوں اور تھوڑی سی وضاحت ہو جائے. جی. کہ جس طرح سے جلوس نکلتے تھے، ماتم سینہ زنی ہوتی تھی، یا خالی بس زائرین کے لیے ذریعہ کھول دیے کہ آپ جائے زیارت کریں، یا ماتم مجلس بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیے جناب کچھ ویڈیو میں دیکھا کہ موقع کو آگ لگا دی گئی اس طرح سے. نہیں دیکھیے روڈ کے اوپر سینہ زنی کرنا، جلوس نکالنا اس وقت ابھی منع ہے. لیکن حرم کے اندر مجلس بھی کر سکتے ہیں، آپ سینہ زنی بھی کر سکتے ہیں. آپ نے شاید دیکھی ہوگی، میں نے بھی ابھی ویڈیو میرے بیٹے نے بھیجی تھی جناب سکینہ کے روزے کی. باقاعدہ وہاں پہ سینہ زنی بھی ہوئی ہے اور مجلس بھی، عزاداری بھی ہوئی ہے. الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں ہے. سبحان اللہ. جی تعظیم بھائی. جی بہت شکریہ ناظرین. میں اپنے دیکھنے والوں کے لیے دوہرا دوں بات. زیدی صاحب اس وقت موجود ہیں آغا موسوی صاحب کے ساتھ کربلا میں، اور زیدی صاحب کیونکہ ان کا تعلق شام سے ہے تو فرما رہے ہیں کہ شام میں زائرین کے لیے حالات بالکل سازگار ہیں، اور سوائے اس کے کہ عوامی مقامات پر مراسم عزا ادا نہیں کر سکتے. حرم بی بی کے حرم میں اور دیگر جو بھی حرم ہیں ان میں آپ بے فکر ہو کے مراسم عزا ادا کر سکتے ہیں. اور اہم بات جو ہمارے انڈیا اور پاکستان کے دیکھنے والوں کے لیے ہے کہ بدقسمتی سے ابھی ہمارے ویزے نہیں کھلے شام کے لیے. باقی جتنی ویسٹرن کنٹریز ہیں ادر دین انڈیا اور پاکستان، اگر آپ کے پاس دوسرے ممالک کا پاسپورٹ ہے تو آپ بے فکر ہو کے جو ہے وہ زیارت کے لیے جا سکتے ہیں. مصطفی بھائی ایک بات اور اس سلسلے میں، آپ نے جیسے کل جی بسم اللہ. ای ویزا ملتا ہے، آن ارائیول نہیں ہے، تو شام میں بھی کیا یہ سلسلہ ہے دیگر پاسپورٹ کے لیے؟ کہاں کے آپ عراق کے ای ویزے کی بات کر رہے ہیں؟ سوریہ کے؟ شام کے. میں شام کے ویزے کے لیے کہہ رہا ہوں. عراق کا تو آپ نے بتایا کہ ای ویزا چاہیے. شام کا؟ جی ہاں بالکل. اچھا، شام کا ویزا پہلے جیسے آن ارائیول ہمارا ہوتا تھا کہ اترے اور برٹش پاسپورٹ پہ، امریکن پاسپورٹ پہ لے لیا، تو ابھی آن ارائیول ہے یا ای ویزا انہوں نے آن لائن کر دیا ہے؟ آن لائن نہیں کیا ابھی. جیسے آپ کی جو ہے لبنان جائیں گے، لبنان سے جو حدود سیریا کی ہوگی وہیں پہ آپ کو ویزا ملے گی. دے رہے ہیں وہ، کیونکہ جتنے بھی ابھی 25 انگلینڈ کے لوگ 25 سے 26 لوگ تھے، ان کو جو ہے ویزا جو ہے وہیں پہ دیا ہے لبنان میں. آن ارائیول دیا؟ جی آن ارائیول دے رہے ہیں سوریہ کے اندر. جی بہت شکریہ. شام میں ناظرین آن ارائیول ویزا اس وقت مل رہا ہے، صرف انڈیا اور پاکستان کے جو زائرین ہیں ان کو فی الحال نہیں مل رہا. زیدی صاحب سے پوچھے گا. اچھا، انڈیا پاکستان کے زائرین جو انڈیا اور پاکستان کے پاسپورٹ پر ہیں، اگر انڈیا اور پاکستان کے لوگ دنیا میں کوئی اور پاسپورٹ رکھتے ہیں تو ہاں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. جی میں نے اس پہلے کر دیا تھا. آپ شکریہ، آپ نے مزید اس کو واضح کر دیا. ناظرین پھر ایک دفعہ واضح کر دوں کہ انڈیا اور پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر اس وقت ویزا نہیں مل رہا شام کا. تو میں لوگوں کو ہٹا کے پاسپورٹ کی بات کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس انڈیا اور پاکستان کا پاسپورٹ ہے تو فی الحال آپ کو ویزا نہیں ملے گا. جی مصطفی بھائی میں یہ کہہ رہا تھا زیدی صاحب موجود ہیں. زیدی صاحب نے جو حکومت موجودہ چل رہی ہے شام میں وہ بھی دیکھی اور اس سے پہلے بھی دیکھی تھی. ان دونوں صورتوں میں زائرین کے حالات میں کوئی میجر فرق ہے یا بالکل ویسے ہی؟ اچھا تعظیم بھائی، ہمارے جو ہوسٹ ہیں اس وقت لندن میں جو پروگرام کو ہوسٹ کر رہے ہیں وہاں سے، ان کا کہنا یہ ہے کہ جو اس سے پچھلی حکومت تھی
اور اب جو حکومت ہے ان کے زائرین کو اس حوالے سے کیا فرق پڑتا ہے، جو مطلب اس وقت جو معاملات تھے اور آپ کو خاص؟ دیکھیے الحمدللہ جو پہلے حکومت تھی وہ پہلے کی حکومت تھی، جو نئی حکومت ہے تو میں اس کی بات کرنا چاہتا ہوں، اور میری تمنا یہی ہے، زائرین سے خواہش ہے، التجا ہے کہ جو ہمارے زائرین کے دلوں میں خوف ہے شہزادی کی زیارت کرنے کے لیے، وہ خوف اپنے دلوں سے نکالیں اور شہزادی کی زیارت کے لیے آئیں، بس یہی میں کہہ سکتا ہوں۔ بالکل صحیح، یعنی ان کا تاجر بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زائرین کے لیے کوئی خوف و خطر نہیں ہے، اور جس طرح سے لوگ جاتے تھے اس میں مریض بھی جاتے تھے، اس میں بزرگ افراد بھی جاتے تھے، اس میں بچے بھی جاتے تھے، خواتین بھی جاتی تھی، بے خوف و خطر ہو کر وہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی زیارت دمشق میں کرے، اور اس حکومت نے ان کے ساتھ پورا تعاون کا وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ کر رہے ہیں، پورا کر رہے ہیں، اور وہاں پر اندر کوئی تعصب نہیں ہے ایسا، اور ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، آپ جائیں زیارت کریں، اندر ماتم مجلس بھی حرم میں کر سکتے ہیں، اور یہ تمام چیز چل رہی ہیں۔ ابھی کچھ عرصے میں قبلہ نے کہا کہ وہ انڈین اور پاکستانی پاسپورٹ کے لیے ویزے کا اجرا بھی شروع کر دیں گے، تو پھر ظاہری بات ہے موب بڑھ جائے گا وہاں پہ، تو جی یہ تمام چیزیں قبلہ نے جو ہے، جو ابہامات لوگوں کے ذہن میں تھے، بہت اچھا ہے کہ اس کو کلیئر کر دیا، کیونکہ لوگ زیارت کو ترک کر رہے تھے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہاں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ جی بالکل، میرا مقصد بھی یہی تھا کہ پیغام پہنچائیں، کیونکہ بعض لوگوں کو یہ تاثر تھا کہ شاید پہلے کی حکومت میں زیارت، شام کی زیارت میں زیادہ راحت اور آسانی تھی، اب نہیں ہے، تو یہ کم سے کم غلط فہمی اب دور ہو جانی چاہیے۔ بالکل صحیح ہے، تو اس وقت زیارت کر سکتے ہیں، جی لباب یہ ہے کہ زیارت کر سکتے ہیں، کوئی رک نہیں ہے۔ بسم اللہ۔ اچھا، ایک قبلہ زید اور صاحب کی موجود، میرا مقصد یہ ہے کہ جب زائرین جائیں وہاں شہزادی کی زیارت کے لیے، بس اختلافی باتیں مت کریں، جو کسی سیاسی بات اور کسی کے اوپر کچھ گالیاں دینی، کچھ کرنی، یہ نہ دیں، بس زیارت کریں اطمینان سے، سینہ زنی کریں، ماتم کریں، مجلس کریں، عزاداری کریں، سب کچھ کریں، لیکن کوئی سیاسی بات نہ کریں۔ ہاں، جو بھی اپنے انسان کے اپنے پولیٹیکل ویوز ہیں وہ اپنے پاس رکھیں، وہاں پر جا کر دکانداروں کے ساتھ، ٹیکسی ڈرائیوروں کے ساتھ، عوام الناس کے ساتھ کہ جی فلاں حکومت فلاں ایسی تھی، اب یہ فلاں، اس طرح کی کوئی بات نہیں کریں۔ آپ شہزادی کی زیارت کو گئے، شہزادی کی زیارت کریں، اپنے وطن واپس تشریف لے آئے، کیونکہ اس میں ظاہری بات ہے ہر حکومت کے اپنے کچھ قواعد اور رسول ہوتے ہیں، انہوں نے یہ ساری اجازت دی ہوئی ہے، اس سے استفادہ کریں اور اس کو بھی خراب نہ کریں، اور جا کے زیارت کریں اور زیارت کر کے واپس آئیں۔ جی قاضی بھائی کچھ فرما رہے تھے آپ۔ بھائی اس سے فائدہ زید صاحب سے کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ میرے اپنے ذہن میں ایک چیز آئی ہے کہ جناب زینب جب اربعین پر تشریف لائی تھی زیارت کے لیے امام حسین کو، باوجود اس کے کہ ان کا سیاسی اختلاف بھی تھا، ان پر مظالم بھی ہوئے تھے، حکومت نے ان کو بہت سارا جو ہے ایذا بھی پہنچائی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اربعین پہ جب بی بی تشریف لائیں تو بی بی نے کس طرح سے بنایا، یہی اسوہ لے کر ہم تمام لوگوں سے کہیں گے کہ اسی اسوہ کو فالو کر کے زیارتوں پہ جائیے۔ زید صاحب اس میں کیا فرمائیں گے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ شہزادی نے جب اربعین حسینی کرنے آئیں، ظاہری بات ہے اس وقت جو حکومت تھی اس سے زیادہ سخت حکومت اور جابر کون سی ہوگی، تو شہزادی کا اسوہ کیا تھا تاکہ لوگ اسی طرز کے اوپر، اسی خط کے اوپر اربعین حسینی منائیں، شام میں بھی اور یہاں بھی، اس میں روشنی ڈال دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جس وقت وہاں سے شام میں جو قافلہ تھا امام حسین علیہ السلام کا، جو اسیران کربلا تھے، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کو رہا کیا گیا اس قافلے کو، تو سب سے پہلے یزید نے امام سجاد علیہ السلام کو بلایا اور پوچھا کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں، اگر مدینے جانا چاہتے ہیں تو بتائیے، میں انتظام کرتا ہوں۔ تو تاریخ میں لکھا ہے کہ عماریوں کو سجایا گیا، خوبصورتی زینت دی، تو امام سجاد علیہ السلام جناب زینب سلام اللہ علیہ کے پاس آئے، پھوپھی اماں۔ یزید نے کہا ہے کہ جہاں آپ جانا چاہیں وہاں کے لیے میں عماریوں کو آمادہ کر دیتا ہوں۔ تو جب جناب زینب سلام اللہ علیہ نے عماریوں کو دیکھا کہ سجی ہوئی ہے، تو امام سجاد نے فوراً بشیر سے کہا کہ ان عماریوں کو سیاہ پوش کر دیا جائے،
یہ زینت، یہ خوبصورتی نہیں چاہیے. تو ان کو سیاہ لباس میں ڈھک دیا گیا، لپیٹ دیا گیا. تو امام سجاد علیہ السلام سے جناب زینب نے کہا کہ ہم کربلا جائیں گے اور کربلا سے مدینے جائیں گے. تو بشیر یہاں سے کربلا، شام سے کربلا لے کر آیا قافلے کو، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ چند قدم جناب زینب سلام اللہ علیہ نے صحرا میں دیکھا کہ جابر بیٹھے ہوئے ہیں قبر کے اوپر، عبداللہ انصاری. تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے پوچھا سجاد یہ کون ہے؟ تو جناب امام سجاد علیہ السلام نے بشیر سے کہا کہ بشیر جاؤ اور جا کر کہیے کہ میری پھوپھی زینب آ رہی ہے. تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے قول پر جب وہ بشیر گیا اور بشیر نے دیکھا کہ ایک ضعیف ہے، نابینا ہے، اور وہ امام حسین علیہ السلام کی قبر سے لپٹا ہوا ہے. تو تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کو جنبش ہوئی. تو جابر فوراً اٹھا. جابر کہتا ہے کہ مولا کیا میرے سے کچھ خطا ہو گئی ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام قبر سے آواز آئی کہ جابر میری قبر سے تھوڑا دور ہو جا، میری بہن زینب سلام اللہ علیہ میری زیارت کے لیے آ رہی ہیں. تو جب جابر کو یہ معلوم ہوا تو جابر نے قبر کو سے دور گیا اور امام سجاد علیہ السلام کے پاس پہنچا، اور بشیر نے کہا کہ مولا یہ جابر تھا، عبداللہ انصار، یہ جابر تھے وہ جو قبر پہ تھے. تو تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ جب جناب امام حسین کی قبر کے قریب آئی اپنے کو اونٹ سے گرا دیا. اور تاریخ میں یہی بیان ہوا ہے کہ ہر بیوی نے اپنے کو اونٹ سے گرا دیا، ایسے گرایا جیسے درخت کے پتے زمین پر گرتے ہیں. تو سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں میں کس کس کو سنبھالوں؟ میں آپ کو سنبھالوں، ام کلثوم پھوپھی کو سنبھالوں، ام لیلا کو سنبھالوں. تو اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی قبر پر پہنچے تو ایک جملہ کہا جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہ بھیا مجھے معاف کر دینا، جو آپ کی امانت تھی وہ میں شام میں چھوڑ کر آئی ہوں. تو سامعین یہ سنت جناب زینب سلام اللہ علیہ ہے. جو یہ 40 سب سے پہلا 40 جو کیا تھا وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کیا تھا، جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زائرین کا ایک ایک قدم جو ہے 70 حجوں سے کے برابر ہوتا ہے، اور خداوند عالم جو ہے اس کے گناہوں کو ایسے جلا دیتا ہے جیسے سورج کی تبش انسان کے اوپر جب پڑتی ہے تو اس کے گناہوں کو جلا دیتا ہے جیسے درخت کے پتے گرتے ہیں. بہت فضیلت ہے امام حسین علیہ السلام کی. وہ کیا گناہ ہیں، وہ کیا گناہ ہے؟ تعظیم بھائی معذرت کے ساتھ ایک سوال میں ابھی مزید کرنا چاہوں گا. وہ کیا گناہ ہے جو کربلا میں زائر کو سید الشہداء کی زیارت کے معاملات کو خراب کر دیتے ہیں کہ انسان قدم بھی اٹھا رہا ہے، مشایا بھی کر رہا ہے، بڑھ بھی رہا ہے، حسنات جمع بھی کر رہا ہے، اچانک کچھ ایسا کیا کہ سارا باغ جل گیا؟ دیکھیے سب سے پہلے جب بھی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی مولا حسین کی کوئی زیارت کے لیے آئے تو آنکھیں جھکی بھی ہوں، سر زمین پر نظریں ہوں، اور غیبت نہ ہو، حسد نہ ہو، ریاکاری نہ ہو. کہ بہت سے مومنین مشی میں آتے ہیں صرف ریاکاری کرنے کے لیے آتے ہیں، بہت سے لوگ موقب میں ریاکاری کرتے ہیں، یہ بھی فرق پڑتا ہے زیارت کے لیے. تو اسی لیے ایک تو انسان جو ہے جب بھی آئے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے کو یتیم، مسکین، فقیر سمجھ کر آئے اور گناہوں سے دور رہیں. غیبت، حسد
रियाकारी, कोई कहता है कि मैंने इतने $1000 मौकिब में लगा दिए हैं। तो जो इंसान मौला हुसैन के लिए पैसा खर्च करके वो बता दे तो उसको क्या कहेंगे? रियाकारी हो। इमाम अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि एक हाथ से दी दूसरे हाथ को खबर ना हो, है ना। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में कोई आ रहा है, अपनी दौलत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में ज़ायरीन में लगा रहा है, तो उसको इन बातों का ख्याल हो कि छुपा के रखे कि हम क्या खर्च कर रहे हैं। क्योंकि देखिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हो, कोई सा भी मासूम अलैहिस्सलाम हो, वो किसी का एहसान नहीं रखते। अगर आपने एक पैसा खर्च किया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, उनके ज़ायरीन की खिदमत के लिए, मौला हुसैन उससे लाख जगह अता कर देते। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत बात। जी ताज़ी भाई, बिस्मिल्लाह, आप कुछ कहना मुर्शिद चाहें? भाई, अब एक थोड़ा सा तल्ख सवाल मैं पूछ लूं, क्योंकि ज़ाहिर है क़िबला ने जो इशारा किया रियाकारी की तरफ, अब देखें आपका भी ताल्लुक ज़ाहिर है अहले बैत से, बहुत सारे मीडिया चैनल्स हैं जिनका तो काम ही यही है कि वो जा रहे हैं, और इसलिए कि हमारे जो मेंबर्स हैं उन मेंबर्स ने ये चैनल को चला रहे हैं, और उन मेंबर्स का ये हक है कि उन तक ये चीज़ें पहुंचाई जाएं। एक होता है वीलॉगर जो सिर्फ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट्स के लिए जा रहा है, और वो हर चीज़ हर कदम पे दिखा रहा है कि मैं इस वक्त यहाँ पहुँचा हूँ। यानी मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने पूरी करबला दिखाई, उसमें हरम को 2% और 98% अपने आप को दिखाया। तो ये शैतान का जो एक सोशल मीडिया जहाँ पॉजिटिव चीज़ दे रहा है, वहाँ एक हथियार भी है शैतान का। तो हम अपनी नौजवान नस्ल को, जैन जी को कैसे समझाएं कि इस हथियार को शैतान के खिलाफ इस्तेमाल करें, ना कि शैतान के लिए? सही, वो कह रहे हैं कि बाज वीलॉगर्स हैं, उन्होंने नोटिस किया कि वो करबला आए तो वो 98% वो रहे कि हम ये जगह पे खड़ा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं फला कर रहा हूँ, 2% हरम दिखाया। सोशल मीडिया को पॉजिटिव भी इस्तेमाल कर सकते थे, मगर उन्होंने उसको नेगेटिव इस्तेमाल किया। ऐसे लोगों की रहनुमाई के लिए आप क्या कहेंगे? किस तरह से पैगाम को इबलाग करना चाहिए? कर भी रहे हैं और कर भी नहीं पा रहे हैं। देखिए मीडिया का तो ये ख्याल है, देखिए मीडिया के लिए जो ये मीडिया बनाई गई है, ये आवाम के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ये नहीं कि गलत है, अच्छी चीज़ है। क्योंकि इस मीडिया से मालूम होता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ायरीन का, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो ज़ायरीन आते हैं उनका मालूम होता है कि ये ज़ायरीन कैसे खिदमत कर रहे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, कैसे आमाल अंजाम दे रहे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के अंदर, कितनी पब्लिक है, क्या खिदमत है। ये मीडिया जो, लेकिन मेरी इल्तजा है कि मीडिया जो हो वो हकीकत दिखाए, समझे ना। कि मैंने खुद देखा है कुछ मीडिया ऐसी है कि थोड़ा सा दिखाया, उसके अंदर जो है वो उसको बढ़ा चढ़ा के जो है वो बयान कर दिया है। तो मेरा ये ख्याल है कि मीडिया जो है जो दिखाएं करबला के अंदर ज़ायरीन के लिए, वो हकीकत दिखाएं। जी बिल्कुल जी ताज़ी भाई, बिस्मिल्लाह। जी बहुत शुक्रिया क़िबला का। हम इस मामले में हमेशा चाहते हैं रहनुमाई होते रहे, और ज़ाहिर है देखें अपने। अब मामला यहाँ आता है कि जैदी साहब माशाल्लाह मौजूद हैं, उनको से ज़रा पूछिए कि उन्होंने सालों साल यहाँ गुजारे हैं। आपसे भी मैंने पूछा था, हमेशा इसका इश्तियाक रहता है कि मोमिनीन जो ज़ायरीन है उनकी अज़्म हिम्मत में कहीं फ़र्क नज़र आया। ये बार बार मैं दोहराना चाहता हूँ ताकि जो हम देखने वाले और पैगाम हमारा पहुँचे कि इस्तेमाल कुछ कर ले, हमारी जो है ना इस्तेकाम में कमी नहीं आएगी। आप क़िबला सूरिया में कितने अरसे से हैं? मुझे 26 साल हो गए। 26 साल हो गए। 26 सालों में आपने बड़े अदवार देखे। जी। मोमिनीन के पाए इस्तिकामत में कभी लर्जिश देखी? किस लिहाज से? मतलब जिस तरह से अहले बैत अलैहिस्सलाम के वक्त की ज़ियारतों से पीछे हटे हों, जोश वलवले में कमी आई हो। मैं करबला में 2015 से तो मैं भी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मैं तो रश बढ़ते हुए देखा। आप इसको किस निगाह से देखा? देखिए ज़ियारत के अंदर है फ़याल तनी कुन्ना माकुम फ़ाफ़ूज़ा फ़ौज़न अज़ीम, काश मौला हम आपके साथ होते। देखिए मेरा तो ख्याल ये है कि ज़बान से कहना और बात है, प्रैक्टिकल और है, और दिल से और है। अब आप देख लीजिए अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वालों को कि सीरिया के अंदर
جو زائرین جا رہے ہیں وہ کیوں جا رہے ہیں اس وقت ایسی حالات میں، ہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عشق اہل بیت ہے، محبت اہل بیت ہے، مودت اہل بیت ہے، محبت کی وجہ سے۔ اور کچھ مومنین کہ نہیں وہاں ایسا ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر محبت اہل بیت ہے اور معلوم ہے تو شہزادی کی زیارت کریں، جا کر جناب سکینہ کی زیارت کریں آپ۔ اگر محبت اہل بیت ہے، مودت اہل بیت ہے، کیونکہ جیسے دوسرے مومنین جا رہے ہیں آپ بھی جائیے، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ سمجھے؟ تو میرا جو ہے وہ زائرین سے یہی التجا ہے، یہی خواہش ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا حرم خالی ہے۔ جب میں جناب زینب کے حرم کو دیکھتا ہوں اور مولا حسین کی زری کے پاس آگے یہی کہتا ہوں کہ مولا حسین آپ کی کربلا میں آپ کے زائرین بہت ہے لیکن آپ کی بہن کے زائرین کوئی نہیں ہے، تو میں مومنین سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی زیارت کریں، جناب سکینہ کی زیارت کریں۔ کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے۔ اگر مودت اہل بیت ہے جائیں، کسی افواہ میں نہیں رہے۔ تو افواہیں تو بہت اڑی ہوئی ہے، کہا کہ حرم بند کر دیا گیا، فلاں یہ کر دیا گیا۔ مجھے 26 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک میں نے کوئی چیز تبدیلی نہیں دیکھی، نہ کوئی نقصان دیکھا جناب زینب کے حرم کے اندر، نہ جناب سکینہ کے، کچھ نہیں دیکھا میں نے۔ اور اس وقت جو ہے ماشاءاللہ سے جو مومنین گئے ہوں انہوں نے دیکھا ہوگا کتنی روڈ خراب روڈیں تھی۔ اس وقت جو روڈ بنی ہیں، جو بنا رہے ہیں آج کی حکومت، چاروں طرف کی روڈ اور خوبصورتی اور نظافت، بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں۔ اور میری خواہش یہ ہے، زائرین سے تمنا ہے، وہ التجا ہے، وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی محبت کے لیے، امام حسین علیہ السلام کی محبت کے لیے وہ ضرور زیارت کے لیے جائے۔ جی تاثر بھائی، بہت شکریہ موسی بھائی۔ ہم نے علماء سے سنا کہ زائر امام حسین کا سب سے پہلا فائدہ جو اسے ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا لوگ ہر سال میں کئی دفعہ زیارت کے لیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے جو معاملات ہیں، جو ڈے ٹو ڈے ان کے جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہیں، واپس آ کر اس میں ان کا دل نرم نہیں ہوتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اگر زیارت کے لیے جو ہمارے دیکھ رہے ہیں جانے کے متمنی ہیں اور نہیں گئے، ان کے لیے بھی ایک موقع ہوگا کہ جب ہم پہلی دفعہ جائیں تو کیا ایسا کریں کہ وہ جو دل میں جو شقیق القلب ہو جاتا ہے انسان، وہ دل میں نرمی ہمارے آ جائے، اور جب ہم واپس آئیں تو وہ زائر جو گیا تھا اور واپس آنے میں فرق ہے، اور یہ فرق کیوں نہیں لوگوں میں آ رہا، کیا وجہ ہے؟ اچھا، بہت 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 اچھا مبتلا بے مسائل کی طرف ہمارے بھائی نے ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں، ایک بات اور بیان کرنا چاہتا ہوں میں۔ دیکھیے، جب متوکل عباسی کے زمانے میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کی پابندی لگا دی گئی، روک دیا گیا تھا، تو متوکل عباسی نے کیا کیا؟ کہا کہ جو بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہے اس کو اپنا ایک ہاتھ دینا پڑے گا، ہاتھ کٹوانا پڑے گا۔ پھر کہا نہیں، دونوں ہاتھ کٹوانے پڑیں گے۔ کہا کہ نہیں، ایک پیر، ایک ٹانگ، ایک پیر، وہ ہاتھ کٹوانا پڑے گا۔ لیکن زائرین امام حسین نے آنا نہیں چھوڑا، اپنے ہاتھوں کو بھی کٹوایا، پیروں کو بھی کٹوایا، سب کچھ کروایا، لیکن زیارت امام حسین نہیں چھوڑی، ہے نا؟ تو اس کے زمانے میں ہاتھوں کو کاٹا جا رہا تھا، پیروں کو کاٹا جا رہا تھا، لیکن عاشق حسین نے آنا بند نہیں کیا۔ تو میں اپنے مومنین سے کہوں گا کہ خدا نہ خواستہ آپ کا کوئی ہاتھوں کو تو نہیں کاٹ رہا، کوئی پیروں کو تو نہیں کاٹ رہا، آپ کی کوئی گولی تو نہیں مار رہا ہے، تو آپ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زیارت کے لیے کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ آپ کو جانا چاہیے۔ جو 40 جس کی سنت اور جس کی تمنا تھی شہزادی کی، آپ اس کی زیارت کے لیے نہ جائیں، تو میری تمنا یہی ہے کہ آپ جناب زینب کی زیارت۔ ایک چیز اور بہت ہی مبتلا بے جو مسائل ہیں آج کل بہت بڑی تعداد میں لوگ کربلا تشریف لا رہے ہیں۔ جی، پہلے ہوتا تھا کہ
اکا دکا کوئی خاندان سے جاتا تھا تو آپ کو وہ دور بھی یاد ہوگا، تو یہ ہوتا تھا کہ یہ فلاں صاحب کربلا کے ظاہر ہیں جی اور بڑی مطلب اس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ بڑا خوش قسمت انسان ہے اور دیکھا بھی جانا چاہیے۔ آج ہر دوسرا آدمی 6 بار کربلا ہو کر آ رہا ہے، ماشاءاللہ سے دروازہ کھلا ہے، فیض مولا کا جاری ہے، ایسے ہی کھلا رہے اور پڑھتا رہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو جائے اس میں تبدیلی بھی ہو نا، ایک آدمی جب جا رہا ہے جیسا جا رہا ہے ویسے ہی واپس آ رہا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ بلکہ میں یہاں پر ایک پروگرام کر رہا تھا، بہت پرانی بات ہو گئی، 2015 کی ٹرانسمیشن کی بات ہے، خدا صحت و سلامتی دے، آ گئے صابری کو اسلام آباد میں ہوتے ہیں، ہمارے بڑے اچھے عالم دین ہے، بڑی خدمات ہیں، خوبصورت بات کی انہوں نے، ویسے نام لے کے کوٹ کر رہا ہوں ان کا کیونکہ جس کی جو بات ہے، میں پروگرام کر رہا تھا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کسی عطر کی دکان پہ جاتے ہیں اور عطر نہیں خریدیں، گھومے پھرے اندر اور واپس آ جائیں، آپ کے کپڑوں پہ عطر کی خوشبو بس جائے گی۔ آپ دکان پہ گئے تھے، کہ یہ کیسے ممکن ہے کوئی سید الشہداء کے پاس آئے اور وہ خالی ہاتھ چلا جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو کہہ لیں گے بعض لوگ اس بلڈنگ سے توسل کرتے ہیں اور بعض لوگ روح سید الشہداء تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو بلڈنگ بہت محترم ہے، ایک ایک اینٹ ایک ایک کنکر اس کا محترم تبرک ہے، مگر صاحب مزار کی زیارت کو آپ آئے، بلڈنگ کی زیارت کو خالی نہیں آئے آپ، تو آپ جائیں تو آپ کی روح پر وہ اثر چھوڑے گا۔ تو مگر میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جاتے ہیں تو آخر ایسا کیا کرتے ہیں کہ جیسے جاتے ہیں ویسے ہی آ جاتے ہیں، زیادہ تر اکثریت، سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، دیکھیے بسم اللہ شاید میں بھی الرحمن اس میں شامل ہوں۔ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رسول اللہ نے امام علی علیہ السلام سے فرمایا کہ علی، تمہاری قبروں کی زیارت کرنا 70 حجوں کا ثواب ہے، اللہ اور تمہارے جو بھی زائر آئیں اس کے گناہوں کو خداوند عالم بخش دے گا، اور جب وہ اپنی تمام زیارتیں کر کے واپس پلٹے گا تو وہ انسان ایسا ہوگا جسے اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہو۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جو انسان، جو زائرین آتے ہیں یہاں پر، ایک تو آداب ہوتے ہیں زیارت سے، ہاں، لیکن اکثریت تو زیارت کا یہ ہوتا ہے کہ میں نے 50 مرتبہ زیارت کی ہے، 20 مرتبہ زیارت کی ہے، لیکن حاصل کیا آپ کا مقصد یہ ہے نا کہ حاصل کیا آپ نے زیارت، استفادہ کیا امام حسین علیہ السلام۔ آپ نے دیکھا ہوگا فطرس کا نام سنا ہے آپ نے، فطرس کا، فطرس جو ہے امام حسین علیہ السلام کے جھولے سے مس ہوا تھا، اس کو شفا ہوئی تھی، ہے نا، لیکن امام حسین کے جسم سے مس نہیں ہوا، وہ جھولے سے مس ہوا۔ لیکن یہاں امام حسین علیہ السلام کی زری ہے نا، جو انسان امام حسین علیہ السلام کی زری سے مس ہو جائے اس کو شفا ملتی ہے، جو حرم میں آ جائے اس کو شفا ملتی ہے، جو سرزمین کربلا پر آ جائے اس کو شفا ملتی ہے۔ یہ ہے، دیکھیے، جو انسان حج کے لیے گئے، حج کرنے کے لیے، اور 10 مرتبہ حج کیا، نام ہو گیا حجی، کربلا آئے 10 مرتبہ 20 مرتبہ 5 مرتبہ آئے، کربلائی ہو گئے، اپنے کو کربلائی کہنے لگے، تو فرق جب ہی انسان پر پڑے گا، اور یہ تاثرات جب ہی ہوگی جب ایمان قوی ہوگا، زبان صحیح ہوگی، غیبت نہیں ہوگی، حسد نہیں ہوگی، ریاکاری نہیں ہوگی، جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا اثر ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ قول امام ہے، امام نے فرمایا ہے الحسد یاکل الایمان کما یاکل النار الحطب، کہ حسد جو وہ چیز ہے جو ایمان کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے نا۔ جب ہمارا ایمان صحیح نہیں ہے، ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہے، ہم یہاں سے جائیں گے ریاکاری کریں گے، غیبت کریں گے، سمجھے نا، تو وہ زیارت کا اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے جو ہے زیارتوں کا اثر نہیں ہو سکتا جب تک ایمان اور تقوی اور عقیدہ صحیح نہ ہو۔ اس کے لیے ایک تو یہاں سے جانے کے بعد جو کچھ حاصل کیا، جی اس کی حفاظت تو مہم ہے ہی ہے۔ جی میں سمجھتا ہوں، اس پہ تھوڑی سی میری رہنمائی فرمائیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ
جب قدم بڑھانا چاہیں سید الشہداء کی طرف تو اس سے پہلے احتیاط اس سے زیادہ ضروری ہے. بالکل. کیا وہ بات کیا کریں گے؟ دیکھیے جو معصوم نے فرمایا ہے زیارت کے لیے اگر وہ چیزیں ہم انجام دیتے ہیں تو سمجھ لیجئے اس کا زیارتوں کا اثر آپ کے اوپر ہوگا. کیونکہ دیکھیے انسان کی جو روح ہوتی ہے انسان کی جو روح ہوتی ہے وہ پاک و پاکیزہ ہوتی ہے امام حسین کی زیارت کرنے سے، اہل بیت علیہ السلام کی زیارت کرنے سے، امام علی علیہ السلام کی زیارت کرنے سے. جب ہماری روح ہی پاک نہیں ہے ہماری نیت ہی صاف نہیں ہے تو کیا فائدہ؟ زیارت پہ جانے سے پہلے کم از کم کچھ ایام روزہ رکھے جائیں تاکہ دیکھیے آداب ہے. اب دیکھیں جتنے بھی لوگ مومنین آتے ہیں زائرین آتے ہیں آداب میں لکھا ہے کہ پہلے غسل کریں، غسل کرنے کے بعد جو ہے روزہ رکھیں، روزہ بھی رکھیں، غسل کریں اور غسل کرنے کے بعد جو ہے استغفار پڑھتے جائیں، اللہ اکبر اپنی نظریں نیچے جھکائیں اور امام کے جو در ہوتا ہے، جو آداب ہیں، جو دعائیں ہیں، جو زیارتیں ہیں وہ انجام دے کہ داخل قدم رکھنے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے، داخل ہونے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے. بہت سے مومنین ہیں اس نے دخول نہیں پڑھتے، غسل نہیں کرتے. اچھا اب ایک اور ٹرینڈ ہے، میں اس کو کریٹیسائز نہیں کروں گا کیونکہ شہزادی کا معاملہ ہے، امام حسین کا معاملہ ہے، مگر ایک چیز سمجھ میں آتی ہے. اب دیکھیں یا تو اب پورا ایریا یہ حرم ہوتا بیٹھے تو سمجھ میں آتا، اب کہیں پر پائپ لگا ہوا ہے پانی بہ رہا ہے، کہیں بھوکپ کا پانی بہ رہا ہے، ہر چیز روڈ پہ پاک تو نہیں ہے نا. اب بعض لوگ ہیں جو کربلا میں جوتے ہی نہیں پہنتے. میں ان کے خلوص کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں. ٹھیک ہے جلتی بھی اس وقت زمین ہے کہ پیر چپک جائے وہ نہیں پہن رہا، میں دیکھ رہا ہوں. مگر میرا کہنا یہ ہے کہ شرعی کہ آپ باوضو ہو کر کس طرح سے ان پیروں سے جو کہ ہر جگہ پر نجس ہو رہے ہیں وہ آپ حرم میں چلے آئیں گے. دیکھیے کہنے کا مقصد یہ ہے میں خلوص بے شک نہیں کر رہا ہوں. دیکھیے میں قاضی بھائی 2 منٹ بعد ان زائرین کو سلام کرتا ہوں، اپنے سر آنکھوں پہ رکھتا ہوں ان لوگوں کو، کیونکہ ان کا عقیدہ، ان کی محبت مولا ان کی ان کا احترام کرتا ہوں، عزت دیتا ہوں. لیکن دیکھیے شرعی طور پہ اب دیکھیے کہ راستے کے اندر جو نالا کھلا ہوا ہے وہ نجاست کا ہے، صاف نہیں ہے. روڈ کے اوپر جتنے بھی میں نے دیکھے ہیں نالے وہ لیٹرین کا پانی ہے، فلاں کا پانی ہے، نجاست بہ رہا ہے. اب ہمارے جو قدم اس میں رکھے گئے ہیں تو ہمارے قدم نجس ہے، شریعت طور پہ بتا رہا ہوں. اب یہی قدم ہمارے نجاست کے حرم میں جائیں گے، وہاں پہ قالینیں ہیں، ان قالینوں پہ زائرین مومنین نماز ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. اب جو نماز وہ نجاست اس پہ لگی تو اس کا مطلب نماز کے لیے اشکال ہے، اس کا گناہ اس کے سر جو چھوڑ کر آیا وہ جو نجاست چھوڑ گیا ہے نا. تو دیکھیے میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ آپ کربلا کے اندر بغیر چپل کے بغیر جوتوں کے گھومیں، لیکن حرم کے اندر داخل ہونے کے لیے آپ پیروں کو پاک کریں، جوتے پہنیں اور حرم میں داخل ہوں. حرم میں اجازت چھوڑ کر آگے تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے. اب جتنی 6 مہینے تک رہے وہ وہاں سال بھر تک رہے، جتنی لوگوں کی نمازیں ضائع ہوں گی آپ کی بالکل ہوگی نا. اب یہ دیکھیے ایک مسئلہ آپ کو بتاؤں میں، اگر انسان فکر کرے اور سوچے، اور آپ بھی بتائیے مجھے آپ کا عقیدہ کیا ہوگا. اب یہ ہاتھ ہیں ہمارے، اب ان ہاتھوں سے ہم نے مولا حسین کی ذریعے کو مس کیا نا، مولا عباس کی ذریعے کو مس کیا نا. اب گھر واپس آئے ہمیں حاجت ہوئی، اب یہ ہاتھ مس ہوئے ہیں تو ان ہاتھوں سے آیا نجاست کو صاف کرنا صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ کرنا تو پڑے گا، کرنا تو پڑے گا نا، ہے نا، کرنا تو پڑے گا نا، ہے نا. تو اسی لیے جو ہے دیکھیں عقیدے کی بات بتا رہا ہوں، جب بھی امام حسین علیہ السلام یا ائمہ علیہ السلام کی زیارت کریں ہاتھوں کو ضرور آ کر صاف کریں پانی سے.
تاکہ وہ پانی جو ہے وہ نجاست میں داخل نہ ہو. اگر عقیدے کے اعتبار سے ویسے شریعت کے اعتبار سے نہیں ہے یہ احتراماً جی احترام. جی تاثر بھائی بہت خوبصورت گفتگو کا سلسلہ قبلہ کے ساتھ ہمارا جاری ساری ہے. بسم اللہ بھائی. اور میں کیونکہ کیجے سوال کا پروگرام کرتا ہوں، ہوسٹ کرتا ہوں، تو وہ میری جبلت ہے سوال پوچھنے کی. اب میں یہ گزارش کروں کہ سوائے جو سیوریج کا پانی ہے، جو ہم جانتے ہیں کہ سیوریج کا پانی ہے سڑکوں پر، وہ خراب ہے، وہ تو ہے، لیکن وہ آپ جو ہمیں پتہ نہیں کہ وہ ویسے بہایا گیا ہے یا پھینکا گیا ہے، اور اتنی شدید گرمی ہے تو اس کی وجہ سے خطہ زمین اس دھوپ کی وجہ سے کیا طاہر مطہر ہو جاتا ہے؟ شریعت میں، فقہ میں اس کو کیا کہتے ہیں، ذرا فرمائیے گا. نہیں، وہ قبلہ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ بے شک پوری کربلا میں ننگے پیر رہے، جب حرم میں جائیں تو پورے آداب کے ساتھ اس وقت پھر آپ وضو بھی کریں، جوتے بھی پہنیں، تاکہ کوئی نجاست آپ کے پیروں کے ذریعے سے وہاں قالین پہ نہ چلی جائے. وہ یہ کہہ رہے ہیں. دوسری چیز، وہ ایک شرعی سوال کر رہے ہیں تازی بھائی ہمارے کہ پانی بہ رہا ہے جو بھی ہے، پر اتنی شدید دھوپ ہے، جب زمین اس کو سکھا لیتی ہے، سورج کی حدت سے سوکھ جاتا ہے پانی، تو وہ زمین تو شرعی طور پہ پاک ہو جاتی ہے. شرعی طور پہ پاک ہو جاتی ہے، لیکن پانی اگر تری ہے تو نجاست ہے. اگر تری رہ گئی، اگر تری رہ گئی نجاست ہے، اگر تری نہیں ہے تو پاک ہے. اور یہ سب کرے کیوں؟ اشکال پیدا کرے کیوں کہ حرم میں ایسی چلے جائے، ایسی چلی جائے؟ تو آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے. وہ تو موسی بھائی احتیاط کرنی چاہیے. وہ تو مثلا میں نے جو مثال دی ہے آپ کو کہ ہاتھوں کا مس کرنا، کہ جو وہ انسان بغیر جوتوں کے حرم کے اندر داخل ہو رہا ہے نا، تو اس کو یہ بھی تو خیال رکھنا چاہیے، جب اس کا عقیدہ یہ ہے کہ میں مولا کے اس میں جوتے نہیں پہنوں گا، تو وہ انسان زری کو بھی تو مس کر رہا ہے نا، تو ہاتھوں کو کیوں نہیں دھوتا؟ پھر وہ ہاتھوں کو دھونا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جو میں نے مولا سے مس کیے ہیں وہ نجاست میں پہنچ جائے. بس یہ سب چیزیں سوچنی چاہیے. بہرحال لوگوں کے جذبے اور ان کے عقیدے کو سلام ہے بس. جی تازی بھائی کچھ فرما رہے تھے. بس ایک بات یہ کہ میں دعا دینا چاہوں گا اپنے علماء عرفان کو، جنہوں نے آداب زیارت میں اور ظاہر ائمہ کی تعلیمات کے مطابق ہے غسل رکھا. اصل میں غسل کرنا اسی وجہ سے آداب زیارت میں رکھا گیا تاکہ ہر قسم کی جو ظاہری نجاست یا رہ کے آیا ہے اس سفر تک، اس حرم میں جانے سے پہلے وہ غسل کر کے پاک ہو جائے. تو یہ بہترین آداب میں سے ایک ادب ہے. اس پوری گفتگو کا نچوڑ میں سمجھتا ہوں یہ. بالکل صحیح. اچھا تازی بھائی کہہ رہے ہیں ہمارے کے بعد علماء عرفان نے اس چیز کو بیان کیا کہ زیارت سے پہلے غسل کریں. جی، تو اس پر ائمہ نے کتنی تاکید کی؟ کیونکہ ائمہ عرفان تو ظاہری بات ہے اپنے پاس سے کچھ کوٹ کرتے نہیں، وہ تو جو ائمہ نے فرمایا وہ کوٹ کرتے ہیں. اب دیکھیے امام جعفر صادق علیہ السلام، غسل کے اوپر ہی بتا رہا ہوں، جب بھی امام جعفر صادق علیہ السلام آتے تھے زیارت کے لیے امام حسین کی، وہ نہر فرات سے غسل کرتے تھے اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آتے تھے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ مقام امام جعفر صادق دیکھیں گے، آپ وہی مقام ہے. امام سجاد علیہ السلام جب داخل ہوئے انہوں نے بھی غسل کیا. معصوم بھی جو بھی آتا تھا وہی غسل کر کے امام حسین کی زیارت کے لیے آتا تھا. تو غسل مستحب ہے، سمجھے نا، غسل مستحب ہے. چاہے امام حسین علیہ السلام ہو، چاہے امام علی علیہ السلام ہو، کسی بھی معصوم کی زیارت کرے تو اس کے لیے غسل ضروری ہے. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی تاثر بھائی بہت شکریہ. موسیقی بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی ہے، لیکن ہمارا وقت ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے. بس ہم آپ گزارش کریں گے کہ ہمارے تمام دیکھنے والوں کے لیے اور جنہوں نے ہم سے دعاؤں کی درخواست کی ہے ان کے لیے، اور خصوصی طور پر ہمارے اہل بیت کی ٹیم جو یہاں موجود ہے لنڈن میں، ٹیکنیکل اسٹاف، ہمارے لیے دعا کریں کہ پروردگار مولا عباس کے صدقے میں ہمیں دنیا اور آخرت میں رسوائی سے بچائے. بس پروردگار بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور اس وقت میں یہاں سے کربلا مقدسہ سے اور قبلہ کے ساتھ آقا زیدی کے ساتھ یہاں سے اجازت چاہتا ہوں. بہت شکریہ تاثر بھائی. ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا آج کا خصوصی 40 ٹرانسمیشن کا. آقا موسوی صاحب زیدی صاحب قبلہ کے ساتھ موجود تھے. خوبصورت گفتگو ہوئی اور اس گفتگو کا پیغام یہ ملا کہ اللہ تعالی ہمیں جب بھی زیارت کا موقع نصیب کرے
परवरदिगार आलम हमें ये भी तौफीक अता फरमाए कि ज़ियारत पे जाने से पहले मुकम्मल ज़ियारत की तैयारी करें और बाकायदा अपने बातिल अपने ज़ाहिर और बातिन को जो है वो हर तरीके से पाक करें और फिर उसके बाद ज़ियारत के लिए जाएं। और जब हम ज़ियारत करके वापस आएँ तो हमारे अंदर वो जो है बीमारियां, रूहानी बीमारियां जो हम लेके गए थे, उस बेहतरीन तबीब के पास हम जा रहे हैं, तबीब वक्त के पास, जहाँ हर मर्ज को शिफा मिलती है। हमें उन अमराज से भी जो है वो फाक़ हो। तमाम देखने वालों सुनने वालों के लिए दुआ गो है कि परवरदिगार आप सबको सेहत सलामती अता फरमाए। आपसे गुजारिश है, आगा अब्बास आबदी साहब, उलमा कराम, मराज उज़ाम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ख़ास तौर पर अहले बैत टेलीविज़न नेटवर्क को, उनके टेक्निकल स्टाफ और जो हमारी टीम गई हुई है करबला और आपके लिए मुसलसल मेहनत कर रही है, उन सब की सेहत सलामती के लिए दुआ कीजिएगा। इंशाअल्लाह कल फिर इसी वक्त 11 से 12 आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लब्बैक या हुसैन।